آج میں ایک ایسے واقعے کی طرف اپنی سوسائٹی کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسا کیس ہے جس سے ابھی جو ہمیں انویسٹیگیشن کی اس سے ہمیں اپنی سوسائٹی کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اخلاقی اقدار کتنے زوال پذیر ہوئے ہیں. جہاں نہ رشتوں کی لاج رکھی گئی، نہ چھوٹے بڑے کا لحاظ رکھا گیا، اور اخلاقیات تو بالکل پامال ہو گئی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 29 تاریخ جون کی مارننگ کو جھولا ایریا میں ایک لڑکی کی جوان سال لڑکی کی لاش ملی جس نے اپنے گلے میں پھندا لگایا تھا. تو جوہیا میں یہ اطلاع ملی تو ہماری اوڑی پولیس کی ٹیم جائے واردات پر پہنچ گئی، اور پہنچتے ہی جو ہمارے افسران وہاں پہ گئے تھے ان کو شک لگا کہ یہ خودکشی کا واقعہ نہیں، یہ قتل کا واقعہ ہے. کہ کچھ ایسے سرکمسٹانسز میں باڈی ملی وہاں پہ جو مقتولہ لڑکی تھی، اس حالت میں باڈی کی جو حالت تھی اس وقت یہی اندازہ ہو سکتا سرسری طور سے کہ یہ قتل ہے. باوجود اس کے کہ پولیس نے اپنی کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن جو مقتولہ کا باپ تھا وہ بضد تھا کہ میں اس کو آٹوپسی کرنے نہیں دوں گا، یہ خودکشی ہے. بہرحال ایس ڈی پی او اوڈی کے لاکھ سمجھانے کے بعد وہ اس بات پہ راضی ہو گئے تو ہم نے اس کو آٹوپسی کی. تو آٹوپسی کے دوران ہی کچھ ایسی چیزیں ملی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قتل ہے. تو بہرحال ہم نے ایک ٹیم بنا دی اس میں ایس ڈی پی او صاحب کی سربراہی میں، جس میں ایس ایچ او او ڈی بھی اس کے ممبر ہیں. تو انہوں نے دن رات محنت کر کے اس کیس کو نکالا کہ جو دراصل ایک ایسا قتل ہے جسے ساری انسانیت شرمسار ہوتی ہے. ایک ایسا قتل جس میں جو قاتل خود اس کا دیور اور مامیرا بائی بھی اپنی ذاتی انا اور اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اس کو قتل کر دیا. جو ملزم اس میں ہے عبدالقدیر کھٹانہ، جو اس لڑکی کا دیور تھا، اس کو شک تھا کہ اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات جو مقتولہ ہے اس کے باپ کے ساتھ ہیں. دوسرا شک تھا کہ یہ جو اس کی بابی ہے اس کے بڑے سارے لڑکوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو جس دن 28 تاریخ کے دن کو شاہدہ اپنے میکے سے آ گئی، اس سے پہلے وہ میکے میں تھی. لگ بھگ عید کے کچھ دنوں کے بعد جب اس کا جو شوہر تھا جو باہر کام کر رہا ہے آؤٹ آف اسٹیٹ حیدرآباد میں، رمضان کے دنوں میں عیدری تھا، وہ پھر عید پہ گئے تھے وہ میکے. تو 2-3 دن وہاں پہ اس کے ساتھ ہسبینڈ رہا، تو اس کے بعد وہ ادھر رہی تھی اور 28 تاریخ کی مارننگ کو وہ واپس آ گئی. اسی دوران جو قاتل ہے قدیر، اس کی بیوی جو کہ ایک گورنمنٹ امپلائی ہے، وہ اسی ایریا میں ڈیوٹی تھی جہاں شاہدہ کا میکہ ہے، یعنی کہ کمل کوٹ کے اوپر والے علاقے میں. اس کو اسی دن ساس نے فون کیا کہ جو خود اس وقت دعوت پہ گئی تھی، یعنی قدیر کی ماں جو تھی وہ دعوت پہ گئی تھی سری نگر، اپنی بہو کو فون کیا کہ بچے اکیلے ہیں، گھر واپس جاؤ. تو پہلے شاہدہ آ گئی اپنی سسرال، تو اس کے بعد اس قاتل کی بیوی بھی آ گئی. پلان کے مطابق جو قدیر ہے، اس کا جو کہنا ہے، اس کے کہنے کے مطابق اس کی بابی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، جو قدیر بولتا ہے. تو یہ قدیر کا جو انکشاف کیا کہ رات کو پروگرام بنایا تھا یہ اس کے کمرے میں جائے گا. شام کو جب سب فیملی ممبرس ہیں جس میں قدیر کے بچے ہیں اور ایک چھوٹی بہن قدیر کی، انہوں نے کھانا شانا کھایا 11-11:30 کے بعد. جب اس نے انشور کیا کہ گھر میں سارے لوگ سو گئے ہیں، اس کے بعد یہ اٹھ کر بابی کے کمرے میں چلا گیا. اس دوران ان دونوں میں آپس میں نوک جھوک ہوئی، اور جو اس کی بھابھی تھی جو مقتولہ تھی، اس نے قدیر کو بتایا کہ میں باقی فیملی ممبرس کو بتاؤں گی کہ ان کے کیا تعلقات ہیں. اس ڈر سے کہ یہ اس کا سارا معاملہ ایکسپوز نہ ہو جائے، اس نے اس کو طریقے سے پہلے سلایا، اور سلانے کے بعد اس کے دوپٹے اس کا گلا گھونٹ دیا. اس کا شک اس سے بھی ہوا ہمیں جب لاش ملی تھی کہ لاش پہ کوئی ایسی اسٹرگل مارکس نہیں تھے، یا ایسا کوئی نشان نہیں تھا جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کی کوئی آپس میں مڑبھیڑ ہوئی یا ہاتھا پائی ہوئی. بڑے طریقے سے اس نے اس کو پہلے سلا دیا تاکہ یہ لڑکی مرنے کے وقت اسٹرگل نہ کر سکے. تو اس کا جو اسی کا دوپٹہ اسی سے پھندا بنا کر اس کو گلے میں مروڑ کر مار دیا. اس کے بعد یہ جو قاتل ہے
कि परेशान हो गया कि अब मैं इसको कैसे छुपाऊं। कातिल के मुताबिक पहले इसने सोचा कि मैं इसकी डेड बॉडी उठाकर दरिया में फेंक दूं नीचे, लेकिन साथ ही इसको ख्याल है कि वहाँ पे आर्मी की पोस्ट हैं, वो शायद देख लेंगे, मैं एक्सपोज हो जाऊँगा। इस दौरान इसने बीड़ी पी, वहाँ पे आधी बीड़ी पी कर इसने बेड के साथ वहाँ पे जो ख़त्म की उसको, तो वो भी हमने उस वक्त जब्त की थी पहले ही दिन। उसके बाद इसने नीचे से कमल डालकर इसको दुपट्टे को फंदा बनाकर ऊपर फैन के कुंडे से लटका दिया और फिर नीचे से जो कमल और तकिया थे वो निकाल दिया, ताकि ये एहसास लगे कि इसने खुदकशी की। लेकिन कातिल एक गलती छोड़ गया, उसने फंदा बनाया, लेकिन इसने ये नहीं देखा कि जो मकतूला थी उसके पाँव ज़मीन पे रेस्ट कर रहे थे, इसे फांसी नहीं लगेगी। जो बाद में उसने खुद भी बोला कि मुझसे गलती होगी, मुझे पाँव का ख्याल जल्दी में नहीं रहा, वरना आप लोग नहीं पकड़ पाते मुझे। ये केस इस तरह जो काफ़ी मेहनत करके जो हमारी टीम वहाँ पे दिन रात लगे इसमें, ये ऐसा केस है जो मेरी नवियत में, जो मेरी दानिश्त में भी है कि इखलाकियात की हदों को इसने पामाल किया है। कि एक आदमी चाहे उसकी बीवी के ताल्लुकात मकतूला के बाप के साथ सही है या गलत है, ये उसको पता नहीं, लेकिन शक की बुनियाद पर और अपनी भाभी को इस डर से मार दिया कि वो अब उसको दूसरे लड़कों के पास जाती है जो इसके मुताबिक है, या जो इसके जो चैलेंज किया था कि मैं बाकी फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में सारी असलियत बता दूँगा, इसको छुपाने के लिए इसने एक मासूम जान को कत्ल कर दिया। बिल्कुल, अभी हमने इसको कन्वर्ट किया है एफआईआर में। अभी तक ये 174 की मर्गी मुश्तबा की कार्रवाई चल रही थी, जो कन्वर्ट हो गई 302 में। तो अरेस्ट अभी तक इसमें यही है जो कातिल है। बाकी लोगों को हमने पूछताछ के लिए बुलाया था, इसकी बीवी को बुलाया था या बाकी लोगों को भी बुलाया था जिनके साथ इनके राब्ते थे, जो फ़ोन शोन करते थे, बाकी सबको बुलाया, लेकिन अल्टीमेटली कातिल हमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कदीर निकला। हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हों, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो ही इसमें आगे बढ़ेगी तो आगे इसमें और सकता है नया भी कुछ आ सकता है, लेकिन अभी तक जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस बेस पे हमने इस 174 को कन्वर्ट किया एफआईआर, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जो हमें एविडेंस वहाँ मिली। जैसे जो कदीर जो बयान बोल रहा है उसकी हमें वहाँ पे बिल्कुल कॉरपोरेशन होती है कि बीड़ी जलाई, बीड़ी बिल्कुल वहाँ मिली, बीड़ी का धुआं जो क्या था राख होती है वो वहाँ से मिली हमें। फिर जो लड़की का मोबाइल था जो बंद रखा था उसने, या दरवाज़ा उसने तोड़ा, दरवाजे पे हथौड़ी मार्क्स, वो सब हमें मिले। उन सारी शवाहिद और के मुताबिक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, उस हिसाब से अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन वो इसी नतीजे पे पहुंची कि जो इसका देवर कदीर है उसी ने इस लड़के का कत्ल किया।